السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو۔ پھر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آ چکے ہیں، آپ کے لیے ریاکشن لے کر آئے ہیں۔ بہت خوبصورت ویڈیو ہے دوستو، دیکھیں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے دوستو وہ ہے 23 مارچ کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ آج 23 مارچ ہے دوستو، تو بہت خوشی کا دن ہے۔ تو اس حوالے سے کافی لوگوں کو معلومات نہیں ہے، کافی لوگوں کو نہیں پتا کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا۔ تو اس وجوہات سے ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر آئے ہیں آپ کے لیے دوستو۔ اس حوالے سے مکمل معلومات تفصیل سے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ہم سنیں گے آج کے 23 مارچ کو آخرکار کیا ہوا تھا اور کس وجوہات سے یہ یوم آزادی بنایا جاتا ہے۔ تو اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ تو ہمارا چینل دوستو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پہ پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر اپنی شروع کرتے ہیں ویڈیو کو، اوکے؟ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ اینی جناب، تو خواتین و حضرات، معاملہ یہ ہے کہ 23 مارچ 1940 ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے، اور اس نے اس دور میں مسلمانوں کی ایک سیاسی حیثیت کو تبدیل کیا تھا، مسلمانوں کی سیاسی شناخت کو تبدیل کیا تھا، مسلمانوں کو ایک سیاسی ڈائمنشن دی تھی۔ گو کہ اس قرارداد کے واقعے سے چند روز قبل خاکسار تحریک کے حوالے سے، علامہ مشرقی کی جو تحریک تھی، اس حوالے سے ایک سانحہ بھی ہوا تھا، ایک سانحہ ہوا تھا انفیکٹ، اور لوگوں کا مشورہ تھا جناح صاحب کو کہ آپ یہ جلسہ کینسل کر دیں، لیکن انہوں نے وہ بات نہیں مانی جناب۔ لیکن مزید تاریخی باتیں نا، ہمارا علم محدود ہے، ہم شاید اس میں اتنی بات نہیں کر سکیں گے۔ تو جناب ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ معروف تاریخ دان پروفیسر اعظم چودھری صاحب موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسپیسیفکلی وہ بچے جن کی آج چھٹی ہے، گھروں پہ بیٹھے ہوئے جناب، تو فوراً آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے تھوڑا بہت پاس آ جائے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کل کلا رابعہ نور پھر نکلے اور آپ ان کے سامنے آ جائیں اور وہ جب آپ سے پوچھے 23 مارچ کو کیا ہوا تھا تو آپ تو اس وجوہات سے دوستو ویڈیو لے کر آئے ہم آپ کے لیے، جو اب جو نیو جنریشن ہے دوستو ان کو آپ سے جاننا چاہیں گے، ہمارا میرا اور شفاعت کا تو بہت تھا۔ محدود ہے، آپ بتائیے کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا؟ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں۔ اگر 23 مارچ 1940 نہ ہوتا تو 14 اگست 1947 بھی نہ ہوتا، اور ہم یہاں پہ نہ ہوتے، مطلب کہ نہ یہ ملک بنتا۔ یہ جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے خاکساروں کا، تو 313 خاکساروں نے، جو علامہ مشرقی کی تحریک تھی، انہوں نے ایک جلوس نکالا تھا جس کا پولیس سے تصادم ہو گیا تھا، جس میں کوئی 36 خاکسار لاحق ہو گئے تھے یا جاں بحق ہو گئے تھے۔ تو قائد اعظم جب 21 مارچ کو لاہور میں تشریف لائے تو انہیں مطلب عام لوگ نہیں منع کر رہے تھے اجلاس سے۔ سر سکندر یاد جو یونینسٹ پارٹی کے سربراہ اور پنجاب کے وزیر اعظم تھے، اس وقت وزیر اعظم کہتے تھے وزیر اعلیٰ کو، تو جو وزیر اعظم تھے وہ خود مسلم لیگی قائدین سے، جو لاہور کے قائدین سے، ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ جلسہ مؤخر کر دیں، ملتوی کر دیں، بعد میں کر لیں، لیکن مسلم لیگ نے اس بات کو نہیں مانا۔ اصل میں ایک سال پہلے ہی، یعنی مارچ 1939 میں میرٹھ میں آل انڈیا کانفرنس کی ورکنگ کمیٹی نے یہ طے کر دیا تھا کہ آئندہ اجلاس میں ہم قرارداد پاکستان یا قرارداد تقسیم ہند یا قرارداد لاہور پیش کریں گے۔ مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اس وقت لاہور میں جلسہ ہوگا، یہ قرارداد لاہور تو ہم اس لیے اسے کہتے ہیں کہ یہ لاہور میں پیش کی گئی۔ قرارداد تقسیم ہند ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں ہندوستان کے بٹوارے کی بات کی گئی، یعنی اس میں 2 ذات ریاستوں کی بات کی گئی اور وفاقی نظام کے مخالف بات کی گئی، یعنی مسلم لیگ فیڈرل سٹیٹ نہیں چاہتی، مسلم لیگ اس کے اندر ایک، لیکن کیونکہ چودھری رحمت علی کی وجہ سے نو اینڈ نیور کے چھایا ہونے سے، نو اینڈ نیور پورے برصغیر میں پھیل جانے کی وجہ سے پاکستان کا لفظ اتنا مقبول ہو گیا تھا کہ سب لوگ اسے قرارداد پاکستان کہنے لگے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو وہاں پہ بھارتی جو جریدے تھے، جو انڈین جریدے تھے، انہوں نے بھی اتنا واویلا مچا دیا کہ اس کے بعد اس کو پاکستان، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی فیور میں مسلم لیگ یا مسلم جریدوں نے یا اخبارات نے، زمیندارہ نے یا لحال نے اتنی زیادہ محنت نہیں کی جتنی پرتاب یا ہندوستان یا انڈین ٹائم نے، یا کلکتے سے یا لاہور سے یا چندی گڑھ سے یا بنگال سے، مختلف یا میرٹھ سے جو رسالے نکلتے تھے، انہوں نے بہت زیادہ اینٹی موومنٹ چلائی قرارداد لاہور کے یا تقسیم ہند کے۔ مطلب خود ماسٹر تارا سنگھ نے یا گاندھی جی نے کہا کہ ہندوستان کا بٹوارہ ایسے ہی ہے جیسے گاؤں ماتا کا بٹوارہ، جیسے ماسٹر تارا سنگھ جو سکھوں کے سب سے بڑے لیڈر تھے اور فیصل آباد سے تعلق راول پنڈی سے تعلق رکھتے تھے، فیصل آباد خالصہ کالج کے ہیڈ ماسٹر تھے،
تو ان کا یہ خیال تھا کہ مطلب کہ میری لاشوں سکھوں کی لاشوں سے گزر کے مطلب پاکستان بن سکتا ہے یا ہندوستان کا بٹوارا ہو سکتا ہے. خود مولانا ابوالکلام آزاد جو امام الہند تھے ان کا فرمانا تھی یہ تھا کہ سرزمین کو پاک اور ناپاک میں یعنی ناپاک اور پاک میں نہیں بانٹا جا سکتا. حالانکہ لیکن وہ سب غلط ثابت ہوئے اور پاکستان قائم ہوا. میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ جب تصور پیش کیا گیا مسلم اکثریتی علاقوں کا تو اس میں تو تقریباً سارا پنجاب شامل ہو گیا, تقریباً دہلی تک اگر دیکھا جائے تو اتر پردیش کے علاقے شامل ہو گئے, دکن کی ریاستیں شامل ہو گئیں, جوناگڑھ کی ریاست شامل تھی, بنگال شامل تھا. لیکن اس کے بعد تقسیم میں ایسا کیا ہوا کہ وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ پاکستان میں شامل اصل میں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم بایوگرافی کے زید کی چودھری رحمت علی کے بارے کی جو چودھری رحمت علی کی بایوگرافی انہوں نے لکھی ہے اس پہ آئیڈیاز آف پاکستان یا تقسیم ہند کی قراردادوں کا جائزہ لیں تو 170 بنتی ہیں. اچھا, یعنی اور شمس الحسن نے جو بایوگرافی شاریہ تیار کیا ہے وہ 144 پر مشتمل ہے. یعنی کم از کم 150 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مختلف تقسیم کی میپ پیش کی ہے یا دو قومی نظریہ پیش کیا یا دو قومی نظریے کے حوالے سے تقسیم کی بات کی. میں کہتا ہوں جان برائٹ 1858 میں پہلا شخص تھا, مطلب انگریز تھا جس نے کہا یہ بٹوارا ہو جائے تو ملک بہتر طریقے سے چل سکتا. 1890 میں عبدالعلیم شرر کا بھی نام لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی بٹوارے کی بات کرتے ہیں. کچھ لوگ جیسے سر سید بٹوارے کی بات نہیں کرتا, ٹو نیشن تھیوری کی بات کرتا ہے, مسلمانوں کو ایک الگ قوم یا جماعت قرار دیتا ہے لیکن بٹوارے کی بات نہیں کرتے. تو اس طرح یہ جو صورتحال تھی کہ یہ تقسیم کیسے ہو گئی. پنجاب کے اندر کوئی 12 ضلع ایسے تھے اس وقت جس میں ہریانہ بھی شامل ہے, آج ہماچل پردیش بھی شامل ہے, مگر پاکستان کا پنجاب بھی شامل ہے, انڈیا کا پنجاب بھی شامل ہے. 35 ڈسٹرکٹس تھے جس کے اندر کوئی 12 ڈسٹرکٹ ایسے تھے جس میں ہندو میجورٹی تھی یا ہندو سکھ میجورٹی تھی. باقی کوئی 13-14 ضلعوں میں 15 میں مسلمان میجورٹی تھی. تو یہ بٹوارے کی بات جو ہے نا کسی حد تک علامہ اقبال نے بھی خطبہ الہ آباد میں کی تھی کہ اگر پنجاب کو تقسیم کر دیا جائے. لیکن علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد ایک ذات اسٹیٹ کی نمائندگی نہیں کرتا. علامہ اقبال کا خطبہ اسٹیٹ 23 مارچ 1940 ہی ڈائمنشن طے کرتا ہے. جیسے 1956 میں ہم نے آئین بنایا, ایک مغربی پاکستان بن گیا, ایک مشرقی پاکستان بن گیا. تو علامہ اقبال کا جو پنجاب کا بٹوارا تھا وہ وحدت انڈیا کے اندر تھا, ایک یونٹ کے طور پہ. اور میں یہ بھی بتاتا چلتا ہوں اب کیونکہ اس موقع پہ بات نکلی ہے تو علامہ نے ایسا کیوں خیال پیش کیا. ایسا خیال یوں ہی نہیں آتے, سپنے یوں ہی نہیں آتے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو علامہ اقبال کے دو مسائل تھے, ایک تو ویٹیج, علامہ اقبال کا دوستو خواب آیا تھا صوبوں میں زیادہ سیٹیں ہندوؤں کو دی جائیں گی اور مسلم اقلیتی صوبوں میں مسلمانوں کو زیادہ نشستیں دی جائیں گی. تو پنجاب 55% بازی کے ساتھ 50% سیٹیں لے رہا تھا. تو اگر یہ چاروں صوبوں کو ملا دیا جاتا تو 90% مسلم آبادی ہو جاتی تو ویٹیج امر جاتا. پھر ویٹیج بھی ہوتا 80%, 75%, ہر طرح مسلمانوں کی حکومت بنتی. اور دوسرا دیہی اور شہری تقسیم تھی سندھ میں اور پنجاب میں. یونینسٹ پارٹی دیں گے, اتنے دیہاتی لوگ آئیں گے, اتنے شہری لوگ آئیں گے. تو ان صوبوں کے انضمام سے جو علامہ اقبال کا تصور پاکستان تھا کہ وہ دیہی اور شہری تقسیم بھی ختم, وہ اپرچونٹیز کے اوپر بھی تھا, وہ سرکاری نوکریوں کے حوالے سے تھا, وہ تعلیمی اپرچونٹیز کے حوالے سے بھی تھا, اور وہ ایک نمائندگی کے حوالے سے بھی تھا تاکہ مقننہ میں مسلمانوں کی برابر نمائندگی. تقسیم کی ایک اور بات کرتا چلوں کہ عاشق حسین بٹالوی کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے تقسیم کی جب یہ قرارداد بن رہی تھی تو مناسب علاقائی رد و بدل کے ساتھ مشرق کی منطقہ اور شمال مغربی منطقے میں یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے, وہاں مسلم مملکتیں بننی چاہیے. صحیح, یہ الفاظ تھے. تو بٹالوی صاحب نے اس بات پہ اعتراض کیا تھا کہ اگر ان الفاظ کو ہم نے قرارداد کے اندر درج کر دیا تو پنجاب کا بٹوارا ہو جائے گا. لیکن اس وقت لیاقت علی خان نے, یہ خط میرے پاس موجود ہے, اچھا, کہ جو بٹالوی نے لکھا تھا, تو مطلب لیاقت علی خان نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک کوریڈور کے ذریعے, یعنی جیسے پورا پنجاب, آگے دلی, آگے یو پی, آگے سی پی, آگے بہار اور پھر بنگال کا ایک پورا کوریڈور جسے خلاف پاکستان مولانا نیازی نے, عبدالستار نیازی نے. اور اگر ہم دیکھیں جیسے یہاں پہ جو جناح ریزیڈنسی ہے شارع فیصل پہ, اس میں جو میپس پڑے ہوئے جو قائد اعظم کو گفٹ کیے گئے تھے
مسلم لیگ کی جانب سے، اس میں باقاعدہ وہ کوریڈور نظر آتا ہے کہ جو پہلا تصور تھا آزادی کا وہ اسی طرح سے تھا کہ بنگال اور پنجاب اور جو مشرقی پاکستان ہے یہ آپس میں ملے ہوئے ہوں گے. تو بہت شکریہ سر اعظم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خواتین و حضرات، اور ایک بڑی سیر ہوا ہے اور ایک بڑی مزیدار گفتگو ہے. تاریخی حوالے سے 23 مارچ 1940 بہت روشن ہے. تاریخی حوالے سے اس میں بڑی گہرائیاں ہیں جو عام لوگوں تک پہنچانا بڑا ضروری ہے. بالکل شفاعت، اور انہی گہرائیوں کی وجہ سے جو مسلمانوں کے اندر جو اسٹرگل کی جو کریو پیدا ہوئی وہی وجہ ہے کہ 1945 میں پاکستان بنا، اور اس کے بعد آج جو ہم بڑی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ تمام تر خواب ہمارا بھی ممکن. تو یہ تھی دوستو ویڈیو ماشاءاللہ جو آپ کے ساتھ آج آپ نے شیئر کی ہے، اور یہ بہت خوبصورت ویڈیو تھی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے حوالے سے مطلب 23 مارچ کو کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا. آپ نے تو ماشاءاللہ ویڈیو دیکھ ہی لی ہوگی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. جس نے اگر پوری ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی اس کو کیا سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اب تک کے لیے اللہ حافظ.